السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی عبادات کے مختلف طریقے ہیں۔ تین قسم کی عبادات ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں پہ فرض کیا ہوا ہے۔ ایک ہے زبان کی عبادت، ایک ہے بدن کی عبادت، اور ایک ہے مال کی عبادت۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ ہے ان میں تیسری بات زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ مالک نے ہر بندے کو مالی اعتبار سے ایک جیسا نہیں بنایا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا کر لیتا میرے لیے مشکل نہیں، لیکن دنیا کے نظام چلانا مشکل ہوتا۔ اللہ مالک نے انسان کو کسی کو صاحب ثروت بنا کے، کسی کو مسکین غریب بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دیا کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ جب سب کے پاس مال ہوتا تو کسی کو حاجت ہی نہیں ہوتی مزدوری کرنے کی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو آج نعرہ دیا جاتا ہے امیر ہمیشہ امیر، غریب ہمیشہ غریب، یہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، میں بندوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں۔ آج کا لینڈ لارڈ کروڑ ارب پتی کل کا فقیر ہو سکتا ہے۔ آج کا فقیر مزدور بے بس مجبور و مقہور کل بہت بڑی بڑی ملوں کا مالک ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور اللہ رب العزت اس عبادت کے متعلق فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے نا، یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے ہماری اپنی کاوش نہیں ہے۔ اگر کسی کی کوشش یا تعلیم کی وجہ سے رزق ہوتا تو پی ایچ ڈی لوگ ایک ان پڑھ مل آنر کے پاس منشی نہ ہوتے ہیں۔ اور ایک اگر محنت کا ہوتا تو ایک آرام اور آسائش سے بیٹھے ہوئے سے زیادہ رزق مزدور کے پاس ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رزق میری طرف سے ہے اور اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اللہ اس رزق میں سے جو اللہ نے ہر بندے کو عطا کیا ہے، اور اسپیشلی یہاں ہمارے مخاطب مسلمان ہیں، اللہ نے اسلام کے حقوق میں سے یہ ایک حق بیان کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بدنی اور زبانی عبادت ہے۔ اقام الصلاۃ، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، تبھی اسلام انسان مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ تیسرا ایتاء الزکوٰۃ، آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے۔ جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزگی، یا کسی چیز کو پاک کر دینا۔ اور ہر صاحب ثروت
جو ایک خاص معیار پہ پہنچتا ہے، تو یہ کیوں دی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا سورۃ توبہ کے اندر، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان سے، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو۔ یہ یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ ان کے مالوں کے اندر وہ حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے، یعنی 100 میں سے 2.5%، وہ ان سے لو، تطہرہم، انہیں پاک کر دو۔ یعنی جب انسان زکوٰۃ کی رقم ادا کرتا ہے، نہ صرف خود پاک ہوتا ہے بلکہ اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کرو، ان صلاتک سکن لہم، تمہاری دعا ان کے لیے باعث اطمینان اور سکونت ہوگی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنے ابا جان کے مال کی زکوٰۃ لے کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے اپنے والد محترم کی زکوٰۃ کا مال رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کی اولاد پر رحمتیں بھیج۔ یہ وہ بات تھی جو اللہ نے حکمن فرمائی، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، یا انہیں صدقات بھی کہتے ہیں، یہ کس کو دینا ہے؟ تو 8 مدیں اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر بیان فرمائی۔ کہا انما الصدقات للفقراء، یہ تمہارا صدقہ جو ہے یہ سب سے پہلے اس کے حقدار فقیر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فقیر کون ہیں؟ یہ جو ہمارے دروازوں پہ مانگنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے فقراء کی تعریف قرآن میں کہا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ فقیر کن کو کہا جاتا ہے؟ احصروا فی سبیل اللہ، جنہیں اللہ کے رستے میں روک لیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ آج جس طرح فلسطین کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، اور دنیا کے ایسے ممالک جہاں کفر کی حکومت ہے اور مسلمانوں کو وہ سختی کرتے ہیں، قید کرتے ہیں اور محصور کر کے رکھتے ہیں، مظلوم غلام بنا کے رکھتے ہیں، سب سے پہلے فقر ان پہ لازم آتا ہے۔ دوسرے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پہ مارنے کی قوت نہیں رکھتے، یعنی مزدوری نہیں کر سکتے، اپاہج ہے، نابینا ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، یا اتنا کمزور ہے، بیماری نے لاغر کر دیا ہے کہ وہ نہیں کچھ کر سکتا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ اور تیسرے، وہ سفید پوش، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ مانگتے تو نہیں ہیں لیکن جاہل آدمی انہیں دیکھ کے یہی سمجھتا ہے، جسے نہیں پتا کہ یہ اچھے بھلے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں کی پریشانی دیکھ کے انسان پہچانتا ہے کہ یہ کوئی کرائسس میں ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، اگر مجبور ہو کے مانگے بھی تو چمٹ کے نہیں مانگتے کہ میں لے کے جاؤں گا۔ جس طرح یہ پیشہ ور گداگر جو ہے یہ کرتے ہیں، یہ وہ فقیر نہیں ہے۔ لا یسألون الناس الحافا۔ تو سب سے پہلا حق فقراء کا ہے، جن کی صفات اللہ نے قرآن میں خود بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا،
اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیجیے۔ آپ نے فرمایا اس معاملے میں اللہ نے نہ میری مانی نہ کسی اور کی، اللہ نے مد مقرر کی ہے اگر تم ان میں آتے ہوگے تو عطا کروں گا۔ تو اس لیے یہ مالی عبادت صرف پھینک دینا نہیں ہے کہ جو آیا اسے دے دیا، اس کو حقدار تک پہنچانا یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا حق ہے، یہ ایک عبادت ہے، صرف اسے سر سے اتار کے پھینک دینا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا والمسکین، ہمارے معاشرے میں مسکین اس کو کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں جس کی ماں نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو محنت مزدوری کرتا ہے لیکن اس کی محنت مزدوری سے اتنی اجرت نہیں ملتی کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکے۔ اللہ رب العزت جو ہے ایسے شخص کو ان زکوٰۃ کے دوسرا حقدار لکھا ہے، یعنی پہلا اللہ رب العزت نے فقیر کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، تیسرا والعاملین، وہ لوگ جو اسلامی حکومت میں جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کام کرتے ہیں ان کو، والمؤلفۃ القلوب، ایسے غیر مسلمان جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہے، جو اپنے مذہب پہ سٹک ہے اسے نہیں دے سکتے، ایسا غیر مسلمان جو اسلام کی طرف مائل ہے اور اس کی تالیف قلب کے لیے آدمی زکوٰۃ میں سے دے تاکہ وہ اسلام کو قبول کر لے۔ والغارمین، مقروض، لیکن یہ قرض سود پہ لے کے نہیں، کرائسس کی وجہ سے وہ مقروض ہو گیا تو اس کے قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کے مال سے ہو سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، بعض لوگ تو اس کا معنی یہ کرتے ہیں صرف جاہ جہاد میں نہیں، لیکن فی سبیل اللہ ایک بہت وسیع ہے۔ جو بھی اللہ کے رستے میں نکلتا ہے، اللہ کے رستے میں کام کرتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ تعلیم و تعلم کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، اس کا مقصد، جس طرح یہ ہمارا چینل جو ہے پیغام ٹی وی، یہ ایک غیر منافع بخش ہے، یہ اشتہارات پہ نہیں، یہ صرف مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے اسے بھی دی جا سکتی ہے۔ جو بھی اللہ کے راستے میں کام ہو رہا ہے اس کو زکوٰۃ کی مد میں سے دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، وہ مسافر جو دور دراز اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے، اس کے پیسے ختم ہو گئے یا اس کے پیسے گم ہو گئے، اس کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا، تو ایسے شخص کو بھی، بے شک وہ اپنے گھر میں امیر بھی ہے، صاحب ثروت ہے، اس وقت وہ سفر کے اندر اگر سب کچھ گم کر بیٹھا ہے تو اسے زکوٰۃ کے پیسے میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اسے یہ نہ سمجھنا کر لیں تو کوئی بات نہیں، نہ کریں تو پھر بھی کوئی بات نہیں، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اسے ہر صورت ادا کرنا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اور یہ ہماری مال کی عبادت یاد رکھیں، سورۃ توبہ کے اندر ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو سونا چاندی مال و دولت اکٹھا تو کرتے ہیں، اسے خزانہ بناتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ نے خرچ کرنے کا فریضہ عائد کیا ہے وہ نہیں دیتے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، ان کے لیے اللہ کہتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، انہیں قیامت کے دن جہنم میں داغا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے چہروں کو، ان کی سائڈوں کو، ان کی پیٹھوں کو اس مال کے ساتھ داغا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جسے اللہ نے مال دیا
اس نے اس کی زکوٰۃ کو نہ ادا کیا، فرمایا اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن جائے گا، اور جس کے سر کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے، قیامت کے دن وہ توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ اسے کاٹے گا، اپنے جبڑوں کے ساتھ اسے لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر قرآن کی آیت یہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اب چکھو جو خزانہ بنا کے رکھا تھا، جو تمہارے معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے ان کا حق ادا نہیں کیا، تو اب اس خزانے کا مزہ چکھو۔ العیاذ باللہ، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اور کچھ لوگ بخیلی کی وجہ سے نہیں دیتے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 180 میں فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، کوئی شخص یہ گمان نہ کرے، وہ جو بخیلی کرتا ہے، بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہوا ہے، ہوا خیر لہم، یہ بخیلی کرنا، مال کو اپنے لیے سنبھالنا، غرباء کو ان کا حق نہ دینا، ہوا خیر لکم، ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، بل ہوا شر لہم، ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن توق بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس لیے اللہ سے ڈرو، زمین و آسمان کی ساری میراث کا اللہ مالک ہے، جس اللہ نے یہ دیا ہوا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ سورۃ فجر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، جب اللہ کسی کو آزماتے ہیں اس کا رزق کم کر کے، اس کا رزق چھین کے، یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کلا، میں نے تیری توہین نہیں کی، بل لا تکرمون الیتیم، تو نے یتیم کی عزت نہیں کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، بھوکا تڑپتا تھا تیرے سامنے، تو نے نہیں کھلایا۔ وتاکلون التراث اکلا لما، اور سب کچھ اپنے لیے جمع کرتا رہا۔ تو آج مجھے اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے، جس طرح اس زبان سے اللہ کی عبادت کرنی فرض ہے، جس طرح اس بدن کے ساتھ، حرکات کے ساتھ، نماز، حج، عمرہ، روزہ اس جسم کے ساتھ کرنا فرض ہے، اسی طرح جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے اللہ کا حق ادا کرنا یہ بھی ہم پہ فرض ہے۔ اللہ اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آج اور کل، آج اس مال سے محروم نہ ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عذابوں میں مستحق نہ بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔